السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مظفر سلطان۔ میں آپ کو اپنے اس چینل فیکچول رینڈم تھاٹس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں تخلیق فرمایا، انسان کو تخلیق کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کے علاوہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، یعنی انسان کو کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ہم بات کریں گے کہ انسان کی اپنی پہچان کیا ہے، انسان اپنے آپ کو کیسے پہچان سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو انسان اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچان سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ہم بات کریں گے کہ انسان کیوں کمپلیکسز کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کمپلیکس انفیریئر احساس کم تری، اس کے علاوہ کمپلیکس سپیریئر احساس برتری کا شکار کیوں ہو جاتا ہے، غرور و تکبر انسان کے اندر کیوں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی جو فطرت ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ دوستو آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف و مشہور موٹیویشنل سپیکر، لائف کوچ اور ایک بہترین مقرر جناب اشتیاق احمد صاحب موجود ہوں گے۔ ان سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کی جو فطرت ہے اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو آج میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، حالانکہ اور بھی مخلوقات ہیں، تو مخلوقات میں سے اشرفی انسان کو کیوں بنایا، اس کے اشرفی ہونے کی کیا کیا وجہ ہیں، کیوں انسان باقی مخلوقات، فرشتے ہیں، باقی اور طرح طرح کے جانور ہیں، جنات ہیں، ان سے کیوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا، اس حوالے سے جانیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو آج کی اس نشست میں ہم جانیں گے کہ انسان فطرت کے مطابق چلتا ہے تو اس کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر فطری جو زندگی ہے اس میں انسان کے لیے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو سائنس سے ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کر دی ہے، اس کے ہماری زندگی پر جو اچھے اور برے اثرات ہیں اس حوالے سے ہم جانیں گے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ان سب کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، کیا یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ان کے بغیر ہماری زندگی ہی اب ادھوری ہے۔ تو دوستو اس حوالے سے آج ہم بہت کچھ چیزیں سیکھیں گے جناب اشتیاق احمد صاحب سے۔ تو میں آپ کو اشتیاق احمد صاحب کا چھوٹا سا مختصر سا انٹروڈکشن دوں گا۔ اشتیاق احمد صاحب ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں، اس کے علاوہ وہ لائف کوچ ہیں، یعنی وہ لوگوں کی کوچنگ کرتے ہیں، ان کو زندگی کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ جو ڈی موٹیویٹڈ لوگ ہیں، زندگی سے دل برداشتہ لوگ ہیں، وہ ان میں زندگی کی نئی امیدیں جگاتے ہیں اور وہ یہ کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ پاکستان میں جگہ جگہ ان کے سیشنز ہوتے ہیں جہاں وہ جا کر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کو زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی جاب سے فیڈ اپ ہے، ان کو اس کی جاب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی بہت آسان ہے، زندگی کو بس سمجھنا ہے، زندگی کو کیسے سمجھنا ہے اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ اسٹڈی کی ہوئی ہے انسان کے اوپر، انسانی زندگی پر، انسان کی فطرت کے حوالے سے، چاہے پولیس ہو، چاہے ڈاکٹرز ہوں، چاہے ٹیچرز ہوں، ایون کہ چھوٹا سا کوئی بھی پیشہ ہو، سیکورٹی گارڈ ہو، مزدور ہوں، ایون کہ ہوٹل کا سٹاف ہو، وہ ہر ایک کو جا کر لائف کے بارے میں بتاتے ہیں، لائف کے بارے میں سیشن دیتے ہیں، ان کو زندگی کا جو مزہ ہے، زندگی کا جو لطف ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اشتیاق احمد صاحب فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی جو زندگی ہے اس کا آدھے سے زیادہ حصہ اسی کام میں صرف کیا ہے، اور وہ یہ کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یعنی بغیر پیسے لیے کرتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش نصیبی ہے
کہ آج کی اس نشست میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں۔ زندگی کا جو تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے، اور جو میرے ذہن میں سوالات تھے میں نے آج تحریر کر دیے ہیں، تو وقتاً فوقتاً اسی ویڈیو کے دوران ہی میں ان سے پوچھوں گا۔ آج وہ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ویڈیو لنک سے، تو کوشش ہم یہی کریں گے کہ آج کی اس نشست میں ان سے زیادہ فیض حاصل کریں، تاکہ زندگی گزارنا ہمارے لیے بھی، میرے لیے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں آپ کی اپنی زندگی سے ریلیٹڈ، وہ تمام سوالات حل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ دوستو، اشتیاق احمد صاحب کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چاہوں کہ اشتیاق احمد صاحب نہایت شفیق قسم کے انسان ہیں، ہمیشہ وہ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج میں نے ان سے جب ٹائم مانگا کہ مجھے میرے چینل کے لیے آپ کا قیمتی وقت چاہیے، تو انہوں نے بغیر کسی اصرار کے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا۔ تو آج میں ان کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو بغیر کسی تاخیر کے اب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم اشتیاق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام مظفر بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک رہتی ہے؟ جی اشتیاق بھائی، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اشتیاق بھائی، آج کی نشست کا میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں تخلیق فرمایا اور تخلیق فرما کر اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہماری جو پیدائش کا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں خود کی مرضی سے نہیں آتے۔ جتنا عرصہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے ہماری مرضی شامل نہیں ہے، اس میں مرضی شامل ہے تو وہ خالق کائنات کی ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، والدین ہمارا ذریعہ بنے، کیونکہ مالک کائنات چاہ رہا ہے کہ اس کی پہچان ہو، تو انسان کو بنا کر دنیا میں بھیجا کہ اے انسان، اگر تم نے میری پہچان کرنی ہے تو اپنی پہچان کر لو۔ اچھا اشتیاق بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ انسان کو اپنی پہچان کرنی چاہیے۔ تو جب انسان اپنی پہچان کر پائے گا تو پھر ہی اپنے رب کو پہچان پائے گا۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ انسان اپنی پہچان کیسے کرے گا؟ تو اپنی پہچان کر کے خدا کی پہچان کیسے کر پائے گا؟ تو ہمیں خود کو پہچاننا ہوگا، خود کی زندگی کو سمجھنا ہوگا، ہماری یہ زندگی کس طرح بن گئی، ہمارے یہ ہاتھ، ہمارے یہ کان، ہماری یہ آنکھیں، ہمارے یہ پاؤں آخر چلتے کیسے ہیں؟ ہمارا جو وجود خاکی آگ، ہوا، پانی اور مٹی کا مجموعہ ہے، آخر یہ چلتا پھرتا کیسے ہے؟ اس طاقت کو سمجھنا، اس انرجی سسٹم کو سمجھنا جو اسے چلاتا پھراتا ہے اور ایک مقررہ مدت تک ہمارے وجود میں رہتا ہے، اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس چیز کو سمجھنا یہی زندگی ہے۔ اس کو سمجھ کر اس انرجی سسٹم کو فائنڈ کر لینا یہی مقصد حیات ہے۔ ادھر ادھر اگر ہم اپنی زندگی کو، خیالات کو بھٹکائیں گے تو ہم بہک جائیں گے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مقصد لے کے آئے ہیں کہ میرے خالق کی پہچان ہو، تو پھر مجھے خود کی پہچان کرنی ہے۔ آخر میں یہاں کرنے کیا آیا ہوں اور میں اشرف کیوں ہوں؟ کیونکہ میرے پاس عقل ہے، عقل و شعور ہے، سمجھ بوجھ ہے، تو اس زندگی کو سمجھیں اور آگے بڑھیں۔ جی بالکل اشتیاق بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ آپ سے میرا یہ کوشچن ہے کہ انسان کیوں زیادہ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے؟ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ انتہائی زیادہ کم گو خاموش طبیعت کا ہے، یعنی وہ کسی سے زیادہ سوشل ریلیشنز نہیں رکھتا، دور رہتا ہے ہر ایک سے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا وہ بندہ ہو گیا جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا، دولت آ گئی، اور وہ دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنا شروع ہو گیا، دوسروں سے وہ دور رہنا شروع ہو گیا، اس کے اندر بہت زیادہ غرور و تکبر آ جاتا ہے۔ تو ایسا مغرور انسان جو ہے
وہ کیوں بنتا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا جاننا ہے کہ غرور کی اصل ڈیفینیشن ہے کیا؟ جب تک ہمیں غرور کی نہیں سمجھ آئے گی کہ آخر غرور ہے کیا، ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا ہم غرور کر رہے ہیں کہ لوگ غرور کرتے ہیں۔ اپنی چیزوں پہ مان کرنا کہ میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس صحت ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس منصب ہے، ذات برادری کو لے کر چلنا، کنٹریز کو لے کے چلنا، پراؤڈ کرنا کہ میرے پاس یہ کچھ بھی ہے، یہی غرور ہے۔ بس ایک بات سوچنی ہے کہ یہ مجھے سب کچھ دیا کس نے ہے؟ فلاں برادری میں پیدا ہوا ہوں، فلاں خاندان میں پیدا ہوا ہوں، کیا میرا کمال ہے؟ کیا مجھے اپنی مردانگی پہ غرور ہے یا مجھے اپنی خاتون ہونے پر غرور ہے؟ مرد و عورت کس نے پیدا کیا مجھے؟ میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں، بچہ ہوں، آخر اس حالت میں مجھے کس نے رکھا ہے؟ یہ میرے پاس جو دولت ہے، جو اولاد ہے، جو تندرستی ہے، یہ کس نے دی؟ جب ایک ذات پر غور کریں گے تو ہمیں عاجزی پیدا ہوگی۔ یہ عاجزی سجدوں میں ہم ثابت کرتے ہیں۔ 5 وقت ہمیں پکار دی جاتی ہے کہ آ جاؤ، جھکو اسی کے آگے۔ ہمیں یقین اس لیے نہیں آتا، ہمارے سامنے جو لوگ فوت ہوتے ہیں پھر بھی لوگوں کو غرور نہیں ختم ہوتا۔ اس کی جو وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دن اٹھائے جائیں گے۔ ہمیں ایک دن جواب دینا ہوگا اپنے تمام ریئیکشنز کا جو ہم نے کیے ہیں، اپنے تمام کام۔ تو پھر قبر کی بھی زندگی ایک حقیقت ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ جنت کس کے لیے ہے؟ جس نے نیک اعمال کیے، اور جہنم کس کے لیے ہے؟ جس نے بد اعمال کیے، برے کام کیے۔ تو پھر ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اصل زندگی وہ ہے۔ اچھا اشتیاق بھائی، آپ کی باتیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی کو اپنے ہر کاموں میں شامل حال کرنا چاہیے۔ تو آپ سے یہ ایک چیز پوچھنی ہے کہ ہم اللہ پر کیسے اپنا توکل جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے، تو ہم اپنی پہچان کر کے اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہم کیسے اپنا جو توکل ہے اللہ پہ اپنے آپ پر مضبوط کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم کیسے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں، اپنی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ یقین خود سے نہیں آئے گا، یقین دلانے والے دلائیں گے۔ تو پھر اس کو بھی سیکھنا ہوگا۔ یقین کامل، یہ کسی کامل سے سیکھنا ہوگا، جیسے دنیا کے سارے کام سیکھے۔ اس لیے ہمارے اندر جو انرجی سسٹم ہے، جو طاقت پوشیدہ ہے، ان کا بھی اس لیے یقین نہیں آتا کہ ہمیں کوئی یقین دلاتا ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس یہ کچھ بھی ہے۔ تو پھر ہمیں خود کی زندگی خود لے کے چلنی ہوگی۔ خود کے پاس جو ہے اس کو سلنڈر کرنا ہوگا، کسی اور کے آگے نہیں، مالک کائنات، خالق کائنات کے آگے کہ اے مالک کائنات، جو کچھ مجھے تو نے دیا ہے تیرا شکر ہے، اور یہ ساری نعمتیں تیری ہیں، میں بھی تیرا ہوں۔ میرے ہاتھوں نے دیے، مجھے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، زبان دی چکھنے کے لیے، بولنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، تیرا شکر، تیرا شکر جتنا بھی میں کروں، ہر لمحہ، ہر پل، پھر یہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اچھا اشتیاق بھائی، آپ نے انسانی فطرت کے حوالے سے کافی بات کی، انسانی زندگی کے حوالے سے۔ تو ایک اور میرا آپ سے کوشچن ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اتنی جلدی کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یعنی انسان ایک اچھا بھلا خوشگوار موڈ میں ہے، اچانک اسے غصہ آ جاتا ہے، اس پہ غصے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں خاندانی طور پہ یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، یعنی غصہ جو ہے وہ پورے خاندان کو آئے گا اور آگ بگولا ہو جاتے ہیں چھوٹی سی بات پہ، برداشت کی کمی ہوتی ہے۔ کیا یہ ان کے آباء و اجداد سے ان میں ٹرانسفر ہوتا ہے، یا پھر یہ کوئی ایسا ان کی زندگی میں حادثہ ہوتا ہے، کوئی ماحول ہوتا ہے، یا پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں نسور کی طرح پھیل رہا ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ انسان کی جو فطرت ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس لیے بدلتی ہے کہ معاشرہ خود کو بدل رہا ہوتا ہے، کیونکہ
फितरत उसके डीएनए में होती है। जिस तरह के उसके वालिदैन होंगे उसी तरह की मेमोरीज़, जैसे एक वालिद गुस्सा करता है तो उसका बच्चा भी ऑटोमेटिक कर रहा होगा। अगर प्यार, मोहब्बत, आजिज़ी, ये सब चीज़ें उसके वालिदैन उसमें मुंतकिल कर रहे होते हैं, जो मेमोरी ट्रांसफ़र हो रही होती है, थ्रू डीएनए हो रही होती है। तो हम साइंसी दौर में रहकर इस चीज़ को यूँ समझें कि इस इंसान जो भी रिएक्ट करता है वो वालिदैन की तरफ से उसको जो विरसे में चीज़ें मिल रही होती हैं वो वैसे ही चल रहा होता है, इसलिए वो वक्त के साथ साथ बदलता है। इसीलिए कहा गया कि अगर एक इंसान बदल जाता है तो उसकी आने वाली नस्लें भी बदल जाती है, क्योंकि उसका जो डीएनए है वो भी चेंज हो जाता है और वो आने वाले लोगों को भी बदलता है। तो हमें एक इंसान पर काम करना है, वो इंसान हम खुद हैं। हमने दूसरों को ये नहीं कहना कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, ये तनकीद दर तनकीद है। हमने अच्छा काम करके दिखाना है। जब हम खुद अच्छा काम करके लोगों को दिखाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि माशरे के जो अंदर किस तरह तब्दीली आती, क्योंकि रोल मॉडल बनने को कोई तैयार नहीं है। लिखाई तहरीरें जिसको SOPs कहते हैं, बता देते हैं कि ये करें, कोई करके नहीं दिखाता कि अगर मैं इस पे अमल करूँगा तो मैं दूसरों के लिए एक रोल मॉडल होऊंगा। तो हमें ख़ुद की ज़ात को, ख़ुद की जो जवानी है इसको संभालना होगा, क्योंकि जवानी के अंदर इंसान का देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना, ये हवासे खमसा जो 5 हैं इनको लेकर इंसान चल रहा होता है। अगर इंसान इनको सही तौर पर संभाल ले तो इसकी ज़िंदगी खूब से खूब तर हो जाएगी। तो वो ना सिर्फ ख़ुद का भला करेगा बल्कि आने वाले लोगों का भी भला करेगा, ज़माना उससे फैज़ याब होगा। अशताक भाई, क्या ये पॉसिबल है कि हम हर एक को खुश कर सकें, हर एक की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें? इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो फुल कोशिश करते हैं कि लोग उनके बारे में बुरा ना सोचें, उनके बारे में बुरा गुमान ना करें और लोगों की कही हुई बातों पर अमल करते हैं, ठीक है। यानी जो उनको कहता है कि आप इस रास्ते पर चलो, वो बग़ैर अपनी जो अक्ल है, बग़ैर अपने शऊर के सोचे समझे उस पर अमल पेरा हो जाते हैं। तो क्या ऐसे लोग लाइफ में कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्या हमें अपने आप को, अपनी जो दिल है, जो दिमाग है, जो वो बात कह रहा है उसको सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, या फिर लोगों के कही हुई बातें, उनके जो कहे हुए ख्यालात हैं उन पर अमल करना चाहिए? तो कामयाबी कौन से रास्ते में है, जब आप अपनी सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, या लोगों की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे? कभी आपने देखा कोई फल फ्रूट हो उसने ख़ुद को बदला हो? अगर हम एक आम की गुठली बीजें तो आम ही लगेगा, सेब का बीज बीजें तो सेब ही लग रहा है। फितरत में देखें, कुदरत के मनाजर को कभी नहीं बदलाव हो रहा। तो इसी तरह इंसान क्यों बदल रहा है वक्त के साथ साथ? क्योंकि ये ख़ुद की उस एनर्जी को नहीं फाइंड कर पा रहा जो इसके अंदर छुपी हुई है, उस ताकत तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि इसके जो टीचर हैं, असातिज़ा कराम हैं, जो माशरे से वो तरबियत ले रहा है, वो सब सुनी सुनाई बातें हैं। तो जब तक अमल नहीं सामने होगा तो हमें ज़िंदगी की समझ नहीं आएगी। अगर हमें मकसद हयात और हम वक्त के साथ साथ ना बदलें और अपनी अच्छी तरबियत करें तो फिर हमें ख़ुद को उस लेवल पर लेके आना होगा जिस लेवल का हमें हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि ख़ुद को रोल मॉडल बनाओ। तो हमें ज़िंदगी को खूब से खूब तर जीना है। ये तभी ही होगा जब हम ख़ुद को बदलेंगे और कॉपी पेस्ट वाली ज़िंदगी से निकल आएंगे। जो ज़माना कर रहा है वो हमने नहीं करना। इश्तियाक भाई, आपसे एक अहम क्वेश्चन है कि आपने फरमाया कि हमें अपनी पहचान करनी है, अल्लाह की पहचान करनी है, तो हम कैसे अपने आप को पहचान के कुर्बे इलाही हासिल कर सकते हैं, और वो काम कैसे कर सकते हैं जिसमें खुदा की रज़ामंदी शामिल हो? यानी हम अपने जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हैं उनमें भी खुदा की रज़ा को शामिल कर सकें, हर हाल में जो है ना हमारा जो राब्ता है वो अल्लाह के साथ हो।
کہیں بھی ہوں ہم جس حالت میں ہوں ہمارا جو دل و دماغ ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہو کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد فرمائے گا، اور ہر کاموں میں ہم اللہ کی جو رضا ہے، اس کی جو برکت ہے، اس کو شامل کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو سمجھیں۔ خالق کائنات نے، مالک کائنات نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ قرآن پاک ہمارے لیے ایک رہنما ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو اس میں انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک کے معاملات اور مرنے کے بعد جی کر اٹھنے کے معاملات بھی بتائے گئے ہیں۔ تو اس کو یوں سمجھیں کہ یہ تمام تحریریں، تمام آیات میرے لیے ہیں، تب ہی وہ فائدہ مند ہوگی۔ اگر یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، فلاں قوم کے واقعات ہیں، نہیں، آپ کے لیے ہیں، جو قاری ہے وہ اس کے لیے ہے۔ اچھا اشتیاق بھائی، ایک اہم کوشچن ہے کہ سم ٹائم ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، دل بھی کہہ رہا ہے، دماغ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور اس پہ ہم فلی طریقے سے عمل پیرا ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہم سے نہیں ہو پاتا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے علاوہ سم ٹائم ہم کسی برائی سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، فل دل سے ارادہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم بچ نہیں پا رہے ہوتے، ہمارا اس چیز پہ بس کنٹرول نہیں چل رہا ہوتا، تو اس کی کیا وجوہات ہے اور ایسے سینیریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جب تک قرآن پاک کو ہم اپنی زندگی پہ نافذ نہیں کریں گے، قرآن کو، ہمیں زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی، یہ زندگی بھٹکتی رہے گی، اور ہمیں بہکانے والا ہمارا کھلا دشمن، جس کو ہم ابلیس بھی کہتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہی پھر رہا ہے، ہمارے خون میں اتر کر ہمیں وسوسے دیتا ہے، اور انسانوں میں بھی وہ وسوسے دیتے ہیں، پھر اس کے ماننے والے دوسروں کو وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم وسوسوں کو بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں خالق کائنات کو یاد رکھنا ہوگا، یاد رکھنا ہوگا ویسے ہی جیسے ہم اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھتے ہیں۔ کیا ہم کبھی بھولے ہیں؟ اگر کوئی کسی سے اچانک پوچھے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو کیا اس کو غلط بتائے گا؟ ہر وقت کیا کسی سے یہ پوچھا جائے کہ تم کہاں رہتے ہو، وہ غلط کسی کے گھر چلا جائے گا؟ نہیں نہ جائے گا۔ تو پھر یہ یاد کرنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بسا لینا، یہ یاد ہے جو ہر پل آتی ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھومتے پھرتے، ہم کیسے اس کو بھول جائیں؟ وہ ہمیں تو یاد رکھ رہا ہے۔ اچھا اشتیاق بھائی، آپ کی باتیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی کو اپنے ہر کاموں میں شامل حال کرنا چاہیے، تو آپ سے یہ ایک چیز پوچھنی ہے کہ ہم اللہ پر کیسے اپنا توکل جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے، تو ہم اپنی پہچان کر کے اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہم کیسے اپنا جو توکل ہے اللہ پہ اپنے آپ پر مضبوط کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیسے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں، اپنی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں جو سانسیں مل رہی ہیں یہ اسی کے حکم سے تو مل رہی ہیں۔ سورج کی جو شعائیں سبزے پہ پڑتی ہیں، سبزہ بھی تو اس نے پیدا کیا ہے، سبزہ آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے۔ آپ سائنس کو پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مالک کائنات ہمارے لیے کتنا غفور و رحیم ہے۔ ہر روز جو سورج چل رہا ہے، نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ہمیں کیا دے کے جاتا ہے؟ آکسیجن، اور ہم آکسیجن لے کے اس کا شکر نہیں ادا کر پا رہے، کیونکہ ہم اپنی اس زندگی کے مقصد سے دور ہو چکے ہیں۔ تو پھر ہمیں اس مقصد حیات کی طرف جانا ہے، اس کو پہچاننا ہے جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو نکال رہے ہیں تو یہ جسم کوما میں پڑا ہوا ہے۔ اب کوما میں گئے ہوئے شخص کو دیکھیں، اس کے کان بھی ہیں، اسے سانس بھی آتی ہے، اس کی ناک بھی ہے، اس کے پاؤں بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، کیا نہیں ہے؟ وہ دیکھیں، غور کریں، اور جو اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا اس میں کیا نہیں ہے، اس کو دیکھیں، اس میں سانس نہیں ہے۔ سانس نہ ہو تو پھر کیا نہیں ہے؟ اس تک پہنچنا، اس تک جانا، یہی کار مقصد ہے۔ جس دن اس تک جانے لگ گئے زندگی اتنی آسان ہو جائے گی۔ اچھا اشتیاق بھائی، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر کافی صلاحیتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے کافی صلاحیتیں دی ہیں، تو اب
کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہیں؟ ہر ایک انسان کے اندر ڈفرینٹ قسم کی کیپیبلٹیز ہیں، کیپیسٹیز ہیں، انرجی سسٹمز ہیں، تو ان کو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر پائیں گے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جسے اپنی صلاحیتوں کا ہی نہیں پتہ، تو وہ ان کو کیسے یوز کر سکے گا، ان کو کیسے بروکار لا کر اس کا فائدہ اٹھا سکے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا سیکھنا پڑے گا؟ اپنی پہچان کے لیے بھی کیا ہمیں کسی دوسرے بندے کے پاس جانا پڑے گا، اس سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ ہمیں بتائے؟ تو یہ تو وہی بات ہو گئی نا، دنیا تو کسی حال میں جینے نہیں دیتی، تو کوئی ہمیں کیسے بتا پائے گا کہ ہمارے اندر یہ ٹیلنٹس ہیں، یہ ہمارے اندر سکلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کو اگر ہم مزید پالش کریں تو لائف میں آگے جا کر ہم کافی زیادہ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ کائنڈلی بتائیے گا کہ ایک اچھا جو شخص ہے، یعنی ایک اچھا گورو جسے کہتے ہیں، موٹیویشنل گورو، وہ ہمیں کیسے ملے گا؟ ایک اچھے ماسٹر کی کیا پہچان ہے جو ہمیں بتا پائے کہ ہم لائف میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ ہماری باقاعدہ طریقے سے کوچنگ کر سکے؟ دوسروں کی باتوں میں مت آئیں، اور جو حقیقی خود کے اندر ایک چھپا ہوا انسان ہے اس کو کرے دیں۔ یہ آپ کے فنگر پرنٹ بتا رہے ہیں، تک قیامت تک آپ کسی سے نہیں ملتے، پھر ہم دوسروں سے خود کو کمپیریزن کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ ہمیں اس نے بہکا دیا ہے جو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ہم یونیک ہیں کیونکہ ہمارے بنانے والا ایک ہے، ہماری بھی کوئی کاپی نہیں ہے کیونکہ ہم خلیفۃ الارض ہیں۔ تو پھر جب ہماری کاپی نہیں ہے تو پھر ہم کاپی پیسٹ میں کیوں پڑے ہوئے؟ زندگی ایسے کیوں جی رہے ہیں؟ زندگی خود کی خود جیے۔ یہ تب ہی ہوگا جب آپ خود کے اس جو چھوٹا سا انرجی سسٹم جو نظر آ رہا ہے فنگر پرنٹ میں، جو طاقت قیامت تک کے لوگوں سے نہیں ملے گا، اس کو بڑھانا، اس کو بڑھا کر بڑھاتے رہنا۔ جس طرح ہمارا یہ شریر وجود خاکی کس طرح پیدا ہو گیا، اگر ہم بچپن میں کتنے چھوٹے تھے، ماں کی گود کو دیکھیں اور آج کی ہم بڑے ہو گئے ہیں، آخر یہ کس طرح ہمارے اتنے بڑے ہاتھ ہو گئے، یہ کان ہو گئے، یہ بال ہو گئے، یہ چہرہ ہو گیا، آخر کیسے ہو گیا؟ ایک طاقت ہے نا ہمارے اندر۔ اسی طرح وہ انرجی سسٹم جو فنگر پرنٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹا سا ہے، اس کو بڑھانا اور اتنا بڑا کر لینا جتنا آپ چاہیں۔ اشتیاق بھائی، ایک اور آپ سے اہم کوشچن ہے، جس طرح ابھی کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ جائے گا اس شعبے میں، میڈیکل شعبے میں سیکھے گا، کسی نے انجینئر بننا ہے تو وہ اس شعبے میں جائے گا، وہاں پر وہ کوالیفیکیشن حاصل کرے گا۔ تو زندگی بھی ایک چیپٹر ہے، بہت بڑا وسیع چیپٹر ہے، تو زندگی کے بارے میں ہم نہیں سیکھتے، اپنے آپ کے بارے میں ہم نہیں سیکھتے، تو اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زندگی کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں ان کو سمجھ کر کیسے ہم زندگی کے جو مشکل اور کٹھن راستے ہیں ان پر چل سکیں؟ اگر زندگی کی سمجھ آ جائے تو ہر لمحہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، یعنی ہم نے غصے میں کیسے خود کو قابو کرنا ہے، خوشی جو ہے، خوشی کے لمحات میں ہم نے کیسے اپنے آپ پر قابو پانا ہے، یعنی اوور آل جو ہماری زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں اس میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھنا ہے، اور دانش مندی کے ساتھ اچھے طریقے سے پریکٹیکلی آگے بڑھنا ہے اور ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عقل بڑھانے سے بڑھتی ہے، تو اسی طرح یہ جو وجود سسٹم ہے اس کو بھی سمجھ لینا، پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم اس زندگی کی طرف جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، امر ہو جائیں گی۔ تو خود کو سمجھیں، جس دن خود کی سمجھ آ گئی اسی دن مالک کائنات کی سمجھ آ جائے گی۔ جس دن مالک کائنات کو سمجھ لیا، اس زندگی، یہ ساری زمین و آسمان سب کچھ آپ کے لیے ہے، تبھی ہوگا جب ہم اس ذات کو یاد رکھیں گے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ زندگی جئیں اپنی، دوسروں کی نہیں، دوسروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مت گزاریں کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو انرجی سسٹم جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، جس کو ہم دھیان بھی کہتے ہیں،
اگر ہم پنجابی معاشرے میں پیدا ہوئے تو ہمیں آٹومیٹک پنجابی آ جائے گی. پٹھانوں کے گھر پیدا ہونے والا، پختونوں کے گھر پیدا ہونے والا خود بخود پشتو سیکھتا ہے. اسی طرح کسی برٹش کے گھر پیدا ہونے والا، انگریزوں کے گھر پیدا ہونے والا، اسے خود بخود انگلش آتی ہے. اسے دعائیں مانگنے اور چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس سسٹم کو سمجھیں کہ وہ جو دھیان ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ دھیان سے یہ کام کرو. وہ دھیان چھوٹا ہے، اس دھیان کو بڑھا لینا. جتنا آپ چاہیں وہ دھیان بڑھتا ہے، یہ سچ ہے. لیکن یہ عمل ایک کسی کامل سے سیکھنا ہوگا جس نے اس کی تربیت لی ہوگی. دنیا کے ہر کام سیکھنے سے آتے ہیں، تو خود کو سمجھنا بھی سیکھنا ہے. یہ بھی ایک فن ہے. تو یہ فن سیکھنے سے آئے گا. آپ نے دنیا کے تمام کام سیکھے، آپ نے کمپیوٹر چلانا سیکھا، بائک چلانی سیکھی، تو زندگی گزارنی بھی سیکھیں ان لوگوں سے جو اس چیز کے ماہر ہیں، جو اس خود کو سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو پھر آپ بھی سیکھیں نا. اچھا اشتیاق بھائی، آپ کی جو باتیں ہیں وہ کافی پریکٹیکل ہیں اور ٹو دا پوائنٹ ہیں. آئی ایم ویری ہیپی کہ آج ہماری اس نشست کا حصہ ہیں. تو آپ سے ایک اور اہم کوشچن ہے میرا، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی سے ایکسپیکٹیشنز ہوں، توقعات ہوں، اور وہ بندہ ہماری توقعات پہ پورا نہ اترے تو ہم بہت زیادہ اس پہ دکھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مایوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے گا کہ انسان سے جو وابستہ توقعات ہیں وہ کس حد تک درست ہوتی ہیں، کس حد تک ہمیں انسان سے توقعات رکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سم ٹائم خود بھی ایز اے ہیومن، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہم کسی کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پا رہے ہوتے. ہم فل کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہر طرح سے ہم اس کی امیدوں پر پورا اتریں. جو بھی ہم سے ریلیٹڈ پرسن ہوتا ہے لائف میں، تو وہ ہم سے بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں، ڈس ہارٹڈ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے سینیریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زندگی خود کیجیے، پھر ہی صحیح مقصد حیات کو سمجھ کر اپنی زندگی جئیں گے. ورنہ یہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی. اور قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہزاروں ایسی قبریں جو نامعلوم ہیں، جن کے اوپر یہ بھی نہیں لکھا کہ اس میں مدفن ہونے والا کون ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی ایسی دنیا میں پڑے ہوں، تو پھر ہم بھی اس زندگی کی طرف بڑھے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. موت آنی ہے، لیکن موت سے پہلے اگر ہم خود مر جائیں اور اس جو ہمارے اندر جو دل میں پڑی ہوئی طاقت ہے اس کو بڑھا لیں، تو پھر کیا ہی زندگی ہے. بڑھا کے دیکھیں نا، ہم سے سیکھیں، ہم سے سمجھیں. ہماری باتیں ہیں، ہم ہی سمجھائیں گے کہ ہم نے ایسا کیوں کہا ہے. غیروں سے پوچھیں گے، غیروں سے کہیں گے، تو پھر سمجھ نہیں آئے گی. تو زندگی جئیں خوب سے خوب تر، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اپنا لیں. اس طاقت کو پہچان کر، اس ذات کو پہچان کر جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا. اچھا اشتیاق بھائی، آپ سے میرا ایک اور اہم کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کیوں زیادہ کمپلیکسز کا شکار ہو جاتا ہے، کمپلیکس انفیریئر ہو چاہے کمپلیکس سپیریئر ہو. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی انسان اپنے آپ کو ہر وقت کوستا رہتا ہے، اپنے آپ کو اوروں سے کم تر سمجھتا ہے، کافی زیادہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا رہتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کسی صورت بہتر ہوں ہی نہیں، میرے اندر کوئی خوبی ہے ہی نہیں. یعنی وہ اپنے اندر کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی خوبی، کوئی بھی کوالٹی نہیں دیکھتا، اور ہر وقت اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، اوروں سے بہتر سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو وہ ہر وقت انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو کمپلیکسز ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ یہ جو کمپلیکس انفیریئر ہے، اس کا جو شکار لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے. انہیں لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے، اور وہ اپنی تقدیر سے اللہ سے اسی چیز کا شکوہ کرتے ہیں کہ کاش اگر اس نے ہمیں کوئی صلاحیتیں دی ہوتی تو ہم زندگی میں آگے بڑھ پاتے. تو ایسے ڈس اپوائنٹڈ لوگ معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا ہم فائنڈ آؤٹ کر کے ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں،
اس کے علاوہ ایسے لوگ کمپلیکسز کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ ان کا اپنا سیلف خود ہوتا ہے یا سوسائٹی ان کو بنا دیتی ہے؟ جی مظفر بھائی، آپ کا سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ انسان کی زندگی کمپلیکسز کا شکار کیوں رہتی ہے اور انسان کو خود پہ یقین کیوں نہیں آ رہا۔ انسان کی زندگی کمپلیکسز کا شکار اس لیے ہوتی ہے کہ جس ماحول میں وہ تربیت لیتا ہے، پرورش پاتا ہے، اس ماحول میں جو فضائیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کاپی اور پیسٹ کی زندگی ہوتی ہے، یعنی جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی بچے کو جب زمین پہ گرتا ہوا دیکھیں تو وہ سب سے پہلے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ ارد گرد کے لوگ کہیں کہ وہ کیا ہو گیا تو وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے، اور اگر بچے کو یہ کہا جائے کچھ بھی نہیں ہوا تو بچہ اعتماد کے ساتھ اٹھ جاتا ہے۔ ہمیں بات بات پر ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، تو پھر ہمیں جو زندگی ملتی ہے وہ لان تان والی اور دوسروں کی حوصلہ شکنی والی ملتی ہے۔ ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، دل سے کوئی ہمیں شاباش دینے والا نہیں ملتا۔ اگر کوئی ملتا بھی ہے تو ٹیمپریری۔ ہم اگر دوسروں کو کاپی کرتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا و معاشرہ خوش کہتا ہے، تو اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ آنکھیں تو دیکھتی ہیں، کیا دیکھنا ہے وہ ہمارے اوپر ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں۔ تو اگر ہم نے ان 5 حواس خمسہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کو یکجا کرنا، اس فن کو سیکھ لیں، تو پھر ہم کمپلیکسز سے بھی نکل آئیں گے اور ہماری زندگی خوب سے خوب تر ہو جائے گی، خوبصورت زندگی ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنی زندگی خود جینی ہے، دوسروں کے مطابق، دوسروں کے بتائے ہوئے کول کے مطابق اپنی زندگی نہیں جینی، ورنہ ہم پریشان ہی رہیں گے۔ ہمیں بات بات پر ڈر لگے گا کہ میں صحیح بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ انگلش ہماری زبان نہیں ہے، لوگ بولتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ اگر کسی کو پشتو نہیں آتی، اسے بولتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوگی نا، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے۔ تو پھر اسی طرح یہ زندگی خود کے لیے جینے کا نام ہے، خود کا دیکھنا، خود کا سمجھنا، پھر ہی زندگی جیے گی۔ اگر ہم اپنی زندگی خود جئیں گے تو پھر کمپلیکس سے نکل آئیں گے۔ اشتیاق بھائی، کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم ہر ایک کو خوش کر سکیں، ہر ایک کی امیدوں پر پورا اتر سکیں؟ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فل کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں برا نہ سوچیں، ان کے بارے میں برا گمان نہ کریں، اور لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ان کو کہتا ہے کہ آپ اس راستے پر چلو، وہ بغیر اپنی جو عقل ہے، بغیر اپنے شعور کے سوچے سمجھے اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگ لائف میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو، اپنی جو دل ہے، جو دماغ ہے، جو وہ بات کہہ رہا ہے اس کو سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، یا پھر لوگوں کے کہی ہوئی باتیں، ان کے جو کہے ہوئے خیالات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے؟ تو کامیابی کون سے راستے میں ہے، جب ہم اپنی سنیں گے، اپنے دل کی سنیں گے، یا لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے؟ آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن کیا مظفر۔ اصل میں اگر ہم دنیا کی طرف دیکھیں تو دنیا وہ ہے جو 1 کو 2، 2 کو 4، 4 کو 8 اور 8 کو 16 بتاتی ہے۔ یہاں پر مفاد ہی ہوگا، دگنا بتانے والی چیزیں، دونا کرنے والی، بڑھانے والی۔ تو آپ جس سے بھی ملیں وہ آپ کو یہی سوچ کے لیے ملے گا کہ فلاں شخص کو ملنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اب آپ اپنے ارد گرد نظر دہرائیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمارے ارد گرد وہی لوگ ہیں جن کو ہماری ذات سے کوئی نہ کوئی مفاد ہے۔ تو پھر ہم ان تمام معاشرے کی طرف دیکھنے کی بجائے خود سے طرف دیکھیں کہ مجھے، میرے ہاتھوں کو مجھ سے کیا مفاد ہے، میری آنکھوں کو مجھ سے کیا مفاد ہے، میرے کانوں کو مجھ سے کیا مفاد ہے، میرے پاؤں کو مجھ سے کیا مفاد ہے۔ یہ میرے ساتھی ہیں جو میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور میرے تابع ہیں، میرے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو مجھے ان کو لے کر
خود کی زندگی خود جینی ہے اور خود کو بدلنا ہے۔ اچھا اشتیاق بھائی، آج کل کے نوجوانوں کو آپ کوئی خاص نصیحت کرنا چاہیں، یعنی آپ کے نزدیک ان میں یہ باتیں جو ہیں اس میں عمل کی کمی ہے اور ان کو ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، تو وہ ایسی کون سی باتیں ہوں گی جو خصوصی طور پہ آپ آج کل کے نوجوانوں کو نصیحت کرنا چاہیں گے؟ جب انسان دنیا کی طرف دیکھے گا تو اس کے اندر بھی حرص اور لالچ پیدا ہوگا، اور جب انسان اپنے مالک کائنات خالق کائنات کی طرف دیکھے گا تو اس کو اپنی زندگی ویسی نظر آئے گی کہ واقعی مجھے اس نے کتنا خوبصورت بنایا، مجھے اس نے اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب میں اس مالک کائنات کا خلیفہ ہوں تو پھر میرے پاس اختیارات تو سارے ہیں، ہر چیز کے اختیارات ہیں، تو پھر اپنی زندگی بادشاہوں کی طرح دی، اپنا دیکھنا، اپنا سننا، اپنا محسوس کرنا، اپنا سونگھنا، اپنا پکڑنا اپنے ہاتھ میں لے جائیں۔ اس فن کو سیکھ لیں، ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں، سیکھ لیں، سیکھنے سے ہی آپ اپنی زندگی خود جئیں گے۔ جی اشتیاق بھائی، میرا آپ سے ایک اور اہم کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر اس کے معاشرے کا، ماحول کا اور اس کی جو صحبت ہے اس کے اپنے خاندان کا، یعنی اوورال دنیا کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، تو کیا اس کا جو ماحول ہے، اس کی جو کمپنی ہے، وہ اگر اس طرح کی نہیں ہے جو آگے بڑھنے کی خواہشات رکھتی ہوں، یعنی اس کے ارد گرد سارے ناکام لوگ ہیں جس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو کیا وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے اس ماحول میں رہ کر؟ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جب آپ کامیاب لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان سے اپنے آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں، تو ان سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ماحول کا اثر جو ہے وہ انسان کی شخصیت پہ، اس کی کامیابی کے لیے کتنا اہم ہے؟ اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ ایک شخص اگر آگے بڑھنا چاہ رہا ہے لائف میں، لیکن اس کے ارد گرد سارے ناکام لوگ ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، یا تم یہ کام نہ کرو، تم آگے نہیں بڑھ سکتے، یا یہ کام فلاں بندے نے کیا تھا وہ بھی اس میں بری طرح ناکام ہوا، تو تم کیسے کامیاب ہو پاؤ گے؟ تو یعنی ڈی موٹیویٹڈ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہمیں ملتے ہیں، انکریج کرنے والے، اس کے علاوہ حوصلہ افزائی کرنے والے، اپریشیٹ کرنے والے ہمیں بہت کم ملتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اس طرح کی سچویشن میں، اس طرح کے سینیریو میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو کویسچن کیا ہے، آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ انسان زندگی میں کب بدل سکتا ہے، ایک لمحہ، ایک پل چاہیے انسان کو بدلنے کے لیے۔ آدمی انسان بنتا ہے ٹھوکریں کھانے سے، کسی نے کیا خوب کہا، آدمی انسان بنتا ہے ٹھوکریں کھانے سے، تو پھر ٹھوکر لوگوں نے نہیں مارنی، خود کو مارنی ہے، آئینے کے سامنے بیٹھ کے کہ مجھے ابھی اسی لمحے بدلنا ہے۔ آئینے سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے، آئینہ جیسے ہیں ویسا دکھاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ تو پھر ایک لمحہ چاہیے خود کو بدلنے کے لیے۔ وہ پل کسی بھی زندگی کے کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، اور وہ آپ کا ارادہ ہے، بس ارادہ چاہیے۔ مالک کائنات، خالق کائنات ہر لمحے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے چلے آؤ، لیکن شرط یہی ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم مجھے بھولے ہوئے ہو تو پھر میں تو تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تم میری رحمتوں میں تو ہو، لیکن یاد میں نہیں کر رہا۔ یاد مالک کائنات انہی کو کرتا ہے جو اسے یاد رکھتے ہیں۔ جی آپ کی باتیں جو ہیں وہ تو میرے دل میں اتر رہی ہیں، کافی حد تک میرے جو سوالات تھے وہ کلیئر ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ کہ آپ کے جو سوالات کے جوابات مل رہے ہیں کافی حد تک میری جو تجسس ہے اس کو فلفل کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی کافی حد تک جان چکے ہوں گے زندگی کے حوالے سے۔ تو اشتیاق بھائی، آپ سے میرا ایک اور کویشچن ہے، آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کافی مقبول ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لائف کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔
تو جہاں اس کے کافی فائدے ہیں، اس کے کافی اچھے پہلو ہیں، وہیں اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں. یعنی یہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کو اپنا ایڈکٹڈ بنا چکی ہے اور اس کا کافی ڈسٹرکٹیو وے میں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو ہم کیسے اس کو پازیٹیو اور تعمیری طور پہ یوز کر سکتے ہیں جس سے ہماری اپنی گرومنگ ہو یا اپنی جو سکسیس ہے اس کو آگے بڑھا پائیں. اس کے علاوہ آج کل آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں، بچوں کے لیے بھی انٹرنیٹ جو ہے وہ کافی اسینشیل مینڈیٹری ہو چکا ہے. تو اس کو کیسے پازیٹیو وے میں چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہم یعنی اپنے آپ کو مزید بہتر بنا پائیں. وہاں پر ہر قسم کی انفارمیشن ہے، تو کیسے اچھی اور معیاری قسم کی انفارمیشن کو ہم گین کر سکیں جس سے اپنا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر اوروں کو بھی ہم اس میں اچھی تلقین کر سکیں. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کے جو نیگیٹو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس سے کیسے بچا جائے، اور اس کے جو بینیفٹس ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بینیفٹس بھی اس کے ہیں، تو بینیفٹس ہم زیادہ سے زیادہ اخذ کر سکتے ہیں. دیکھیں، آپ نے جو مظفر کویشچن کیا ہے، آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور مختلف سوشل میڈیا پہ جو انسان سارا دن مصروف رہتے ہیں، آخر کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ سے انسان معاشرتی انتشار کا شکار ہو گئے ہیں. ہمیں صرف یہ غور کرنا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک انسان نے ایجاد کی ہیں. ہمارے ہی جیسا کوئی انسان ہے جس کو ہمارے ہی خالق کائنات نے پیدا کیا ہے، جیسے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے خود کو زیادہ لوگوں کو تک اپنے اچھے میسیجز پہنچانے چاہیے. اب ہو کیا گیا ہے، لوگ فضول گوئی، فضول ویڈیو کالز، فضول یوٹیوب پہ ویڈیوز ایک دوسرے کی دیکھتے رہتے ہیں. تو ہو کیا رہا ہے، معاشرتی انتشار. خیالات یکسو نہیں ہو پا رہے. جب تک خیالات یکسو نہیں ہوں گے ایک ذات کی سمجھ نہیں آئے گی جس کے رنگ ہیں 400، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے. تو پھر ہمیں ان سوشل میڈیا سے دور ہونے کی بجائے ان کو انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ میرا ایک میسیج ہزاروں لوگوں تک اگر فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب پر جاتا ہے، وہ میسیج لوگوں کی بھلائی کے لیے ہونی چاہیے. پھر مجھے اس سوشل، جس نے اتنی محنت کر کے کسی انسان نے انسانیت کے بھلے کے لیے بنایا ہے، اس کو نگیٹیوٹی میں نہیں لے کے جانا چاہیے، کھیل تفریح میں نہیں استعمال کرنا چاہیے. آپ دیکھیں چھری کا استعمال، آپ اس کے ساتھ پھل فروٹ کھا لیں، چاہے کسی کی گردن کاٹ دیں. انٹرنیٹ بری چیز نہیں ہے، یہ ایک جال ہے جس نے ایک دوسرے انسانوں کو دوسرے سے جوڑا ہوا ہے. اب اچھے خیالات والے اچھے لوگ دوسروں کو مل جاتے ہیں، جیسے آپ اور ہم مل گئے. اسی طرح ہی اور بھی لوگ ہیں. تو پھر ہم اگر اپنے خیالات کو اچھے رکھیں تو ہمیں اچھے لوگ ملیں گے. خود کو اچھا کریں، دوسروں کو مت کریں. جی اشتیاق بھائی، ایسا ہی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر ہم چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو انسانیت کی فلاح کے لیے یوز کریں گے تو یہ کافی ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا. تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. میں بھی انشاءاللہ آج کے بعد اس کو اپنی ذات کے لیے تعمیری کردار کے لیے یوز کروں گا، اور ہماری جو آڈینس دیکھ رہی ہے تو ان سے بھی میری یہی درخواست ہوگی کہ جو باتیں آپ کے حق میں بہتر ہوں تو اس پہ عمل پیرا ہوں، اور جو اس طرح کی ایڈکشنز ہیں سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ تو ان سے تھوڑا سا ایوائڈ کیا جائے. اگر وہ یوز بھی کرنا ہے تو جسٹ فار لرننگ، جسٹ فار نالج کیا جائے. تو آپ نے اشتیاق بھائی نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، ہم ان کے بے حد مشکور ہیں. تو اس کے علاوہ اشتیاق بھائی، میرا آپ سے ایک اور اہم کوشچن ہے کہ آج کل جو سکون قلب ہے، سکون قلب کہاں کھو گیا ہے؟ جو دلی اطمینان ہوتا ہے، دلی سکون ہوتا ہے، ذہنی اور قلبی سکون، وہ انسان کو نہیں میسر. زندگی کا جو سکون ہے وہ مالک کائنات کے ذکر میں ہے. خالق کائنات کا جب تک ہم ذکر نہیں کریں گے دلوں کو سکون حاصل نہیں آئے گا. دل کو سکون بینک دولت کو بڑھانے سے نہیں آئے گا. دل کا سکون بڑے بڑے محلوں میں نہیں آئے گا. دل کا سکون ٹھنڈے ٹھار کمروں میں رہنے سے نہیں آئے گا. دل کا سکون عالی شان لوگوں سے ملنے سے نہیں آئے گا. دل کا سکون
اللہ کی یاد کے ساتھ آئے گا۔ اگر ہم اس مالک کائنات کو، خالق کائنات کو دل سے یاد کریں گے تو زندگی خوب سے خوب تر ہو جائے گی۔ دل سے یاد کریں۔ یہ دل، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دل نہیں ہے، دل ہم نے خود بنانا ہے۔ اچھا اشتیاق بھائی، آج کل طرح طرح کی ڈپریشنز کی بیماریاں، سٹریس، شوگر، بی پی کے مسائل آ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہماری لائف سٹائل ہے جو ہم نے غیر فطری لائف سٹائل کو اپنا لیا ہے، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی نے کافی ترقی کی ہے، ہمارے لیے کافی آسائشیں ہو گئی ہیں، وہیں پر کافی ہمارے لیے مشکلات ہو گئی ہیں۔ انسان نیچر سے اس لیے دور ہو گیا ہے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں ہم قدرتی مناظر کی طرف غور نہیں کرتے، کہ ہم کبھی غور تو کریں آسمان کی طرف نظر دوڑا کر کہ یہ کس ذات کے سہارے کھڑا ہوا ہے، یہ سیب، یہ کیلا، یہ امرود، یہ انار، یہ کس طرح پیدا ہو گئے، ان پھلوں کے اندر کون سا کار سسٹم ہے کہ یہ جو پھل فروٹ ہیں، قدرت کے نظام ہیں، یہ کبھی نہیں خراب ہوئے۔ خراب ہوتا ہے تو ایک انسان، چاند، ستارے، زمین، سب اپنے اپنے سرکٹ میں چل رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، تو پھر انسان کس طرح ہو گیا؟ بس غور کرنا ہے، جب فارغ ہوں قدرتی مناظر میں جائیں، درختوں کو دیکھیں، ان کی بناوٹ کو دیکھیں، پر غور کریں، تو جب غور کریں گے تو پھر ایک ہی جواب ملے گا، ان کو پیدا کرنے والا ایک ہے جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا، وہ ایک ہی ہے، یہ سب اسی کی مخلوقات ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار فرما رہی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو غور کرو، رات اور دن کے بدلے میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم غور نہیں کرتے، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ تو جب ہم غور کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم قدرت کے قریب تر آ جائیں گے، وہ قدرت جو ہماری ہے، وہ ہمارا رب العالمین ہے، ہمیں اس کے پاس آنا ہے۔ تو زندگی کو اپنا بنا کر جینا ہے۔ میری اگر آواز اچھی نہیں ہے، میں لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، لوگوں کو میرا چلنا اچھا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ میں انسان ہوں، ریموٹ کنٹرول تو نہیں ہوں۔ خود کے ذات کو سمجھے کہ ہم ریموٹ کنٹرول نہیں ہیں، ہم نے دوسروں کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا، ہم نے اپنی زندگی خود جینی ہے۔ تو جئیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہی کھاتے ہیں کہ دوسروں کو کہنے پہ کھا رہے ہیں؟ خود سوچیں ذرا، نہیں، وہی کھائیں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، وہی پہنیں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، تو پھر زندگی دوسروں کو کہنے پہ کیوں چل رہی ہے؟ اس زندگی کو اپنے کنٹرول میں لے جائیں، اپنی زندگی خود جئیں۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیں، ہمارے بزرگان دین کو دیکھیں جنہوں نے ہزاروں کتابیں ہمارے لیے لکھی، ان کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں جو رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو یہ جو لوگ آپ کو طعنہ زنی کرتے ہیں، بار بار ٹوکتے ہیں، اس سے آپ دور ہو جائیں گے اور رب العالمین کے قریب آ جائیں گے اور وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھیں گے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنی ہے، وہ آپ کا وفادار امتی رہنا ہے، جو آپ نے کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، آپ کی احادیث مبارکہ پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہے۔ بس اتنا ہی کافی بھی ہے کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ پھر زندگی خوبصورت ہو جائے گی جب ہم اس زندگی کو پیدا کرنے والے کے لیے جئیں گے، اور ہم نے ایک دن مرنے کے بعد جی کر اٹھنا ہے، اصل زندگی وہی ہے۔ جی اشتیاق بھائی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی اس نشست میں آپ اپنے آخری اور دعائیہ کلمات جو ہیں وہ فرما دیں۔ آپ کا شکریہ، آپ مظفر سلطان، آپ کے سننے والوں کا، آپ کے دیکھنے والوں کا، آپ کے جاننے والوں کا شکریہ، اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور اس ویڈیو کو بغور دیکھا۔ جب آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، آپ کا ہونا پتہ چلے گا، آپ کو سمجھ آئے گی وہ باتیں کہ مجھے کہاں جانا ہے،
کس طرف زندگی گزارنی ہے، تو پھر بھی ہم حاضر ہیں۔ اب ہم سے پوچھیں، ہماری باتیں ہیں، ہم آپ کو سمجھائیں گے زندگی کس طرح جئیں، اپنی زندگی خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔ جی اشتیاق بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ اس کے علاوہ آج آپ سے جو باتیں ہوئی ان کا نچوڑ یہی میں نے نکالا ہے۔ اول تو یہ کہ ہمیں اپنے رب کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب پر ہر حال میں یقین کرنا ہے، چاہے غم ہے، خوشی ہے، جس طرح کی بھی سچویشن ہے، چاہے جتنے بحران ہیں ہماری لائف میں، ہمیں اللہ کی ذات پہ ہر حال میں توکل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پہچان، اپنی شناخت ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنی شناخت کر پائیں گے تبھی ہم اللہ کی شناخت کر پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے میں آگے اچھے طریقے سے بڑھ سکیں گے۔ جس بندے کو اپنی پہچان نہیں ہے وہ دوسروں کی پہچان نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اپنی پہچان کے لیے ہمیں خود پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بھی ہمیں انکریج کرنا ہے۔ دوسروں سے ہم نے انکریجمنٹ لینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹ کرنا ہے۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر پائیں گے تو کوئی اور آ کر ہمیں کسی صورت موٹیویٹ نہیں کر سکے گا۔ لاکھ سیشن لیں، لاکھ ٹریننگز لیں، لیکن جب اپنے آپ سے ہم تہیہ نہیں کریں گے کہ ناؤ آئی کین چینج مائی سیلف اینڈ آئی ہیو ٹو چینج مائی سیلف، ہم کبھی بھی چینج نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے اندر ایک مضبوط قسم کی قوت ارادیت ہونی چاہیے، ایک اچھا قسم کی ول پاور، ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی صلاحیت دی ہے، ان صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان کو نکھاریں گے، اللہ کی ذات پر توکل کریں گے اور مسلسل جدوجہد کریں گے، تب بھی ہم زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو قلبی اور ذہنی سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ پر مضبوط قسم کا توکل ہوگا تب ہی حاصل ہو پائے گا۔ ہمیں اپنے ہر کام میں، روزمرہ کے معاملات میں اللہ کی رضا کو شامل حال کرنا ہے۔ جب اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہوگی تو تب ہی ہم آگے صحیح طریقے سے بڑھ پائیں گے، ہمیں دماغی سکون، قلبی سکون میسر ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے نوازتا ہے تو ہمیں اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اس پہ غرور یا احساس برتری کا شکار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے پھر بھی اس میں ہمیں صبر کرنا ہے، احساس محرومی کا شکار نہیں ہونا، اور نہ ہی ہم نے خود کو احساس کمتری کا شکار کرنا ہے، نہ ہی احساس برتری کا۔ اور اس شخص کو ہم نے سب سے زیادہ خوش رکھنا ہے، اس پہ سب سے زیادہ ہم نے فوکس کرنا ہے جس کو ہم روزانہ آئینے میں دیکھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو، اپنے آپ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، اپنی خوشی کو، اپنے ذہنی سکون کو ترجیح دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ہمارے جو پیارے ہیں، ان کو ہم نے خوش رکھنا ہے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، کیونکہ اچھائی کا بدلہ صرف اچھائی ہے۔ تو ہم نے ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنا ہے، لیکن مین جو فوکس ہے وہ اپنا آپ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ برے حالات، منفی سوچ، ان سب سے ہم نے دور رکھنا ہے خود کو۔ اس کے علاوہ جو کامیاب لوگ ہیں، جو کسی بھی فیلڈ میں ماہر ہیں، ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ زندگی ایک بہت کٹھن امتحان ہے، دشوار راستہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس سیشن سے آپ کو کافی زیادہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم اس طرح کے سیشن کرتے رہیں گے، اور ہمارے جو اس طرح کے ایکسپرٹ ہیں ان سے ہم بہت زیادہ فیض حاصل کریں گے۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی کی سمجھ دے، ہمارے ایمان کو مزید وسعت اور مضبوطی عطا فرمائے، زندگی کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنا علم ہمیں دے جس سے ہم جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، اچھے برے کی تمیز کر سکیں، حلال حرام میں فرق پہچان کر سکیں، اور اللہ اتنا ہمیں علم عطا فرمائے
جس سے ہم زندگی کے معاملات کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، علم کو سیکھ کر اس کو پھیلا سکیں۔ اس کے علاوہ دوستو، آج کی اس نشست میں ہم نے جو کہا، اس میں کون سا ٹاپک آپ کو زیادہ پسند آیا، یا اس بارے میں آپ کی کیا ذاتی رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو اشتیاق صاحب ہیں، ان کا اپنا بھی چینل ہے، انہوں نے ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے، تو ان کے چینل کا نام اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا، تو آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ان کے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔